بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ دعا زہرا کی والدین سے دوسری ملاقات ہو چکی ہے، اس کا کچھ احوال آپ کے پیش نظر ہے۔ دعا زہرا کی جب والدین سے دوسری ملاقات ہوئی ہے تو دعا زہرا نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ دوسری ملاقات میں ظہیر ہوگا، لیکن آپ لوگ پھر آ گئے۔ میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ مجھے اب آپ لوگوں سے نہیں ملنا ہے، مجھے صرف ظہیر سے ملاقات کرنی ہے۔ تو دعا زہرا کے ماں باپ بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تمہاری اب ظہیر سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ہمیں کورٹ کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ تم سے مہینے میں 2 بار ملاقات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تم نے ڈاکٹر کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں، اس ڈاکٹر نے جو بھانڈا پھوڑا ہے ہمارے خلاف اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، وہ جلد سے جلد نوکری سے فارغ کر دی جائے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح کی ہی ایک ذہنی مریضہ ہے اور اب تمہارا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ ہے، یہاں سے تم ڈائریکٹ پاگل خانے جاؤ گی، لیکن تمہیں ظہیر سے کبھی بھی ملنے نہیں دیا جائے گا۔ ہماری انا اور ضد اس کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ تم ظہیر سے ملو، تو اس لیے اب یا تو تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تم ہمارے ساتھ چلو یا تمہیں ہم پاگل خانے میں ایڈمٹ کرائیں۔ دوسری ملاقات میں یہی سنا گیا ہے کہ دعا زہرا کی اپنے والدین سے بہت ہی گرما گرمی ہوئی ہے اور دعا زہرا نے اپنے والدین کو صاف منع کر دیا ہے کہ اب آپ لوگ تیسری بار مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئیے گا۔ دعا زہرا نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر فاطمہ سچائی کا ساتھ دے رہی ہیں، انہوں نے جب آ کے میری کنڈیشن دیکھی ہے تو ان کو یہی لگا کہ میں جو باتیں کر رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہیں اور آپ لوگ بالکل رانگ ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر فاطمہ نے میرا ساتھ دیا ہے کیونکہ وہ حق اور سچ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ میں ظہیر کی خاطر پاگل خانے جانے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ والدین نہیں ہیں، میرے دشمن ہیں جو کہ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی انا اور ضد عزیز ہے تو مجھے بھی اپنی انا اور ضد عزیز ہے، اور میری انا یہی ہے کہ میں ظہیر کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لیکن مہدی کاظمی کی طرف سے دوسری ملاقات کا جو احوال ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت اچھی ملاقات رہی، بچی ہم سے مل کے روتی بلکتی رہی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظہیر کے علاوہ دعا زہرا کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ شیلٹر ہوم بھی ایک قید خانے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب ڈاکٹر فاطمہ کے ساتھ ایسی حرکت ہو گئی ہے کہ وہ صرف 15 دن کے لیے شیلٹر ہوم جا رہی تھی دعا زہرا کی رپورٹ لینے کے لیے، جب ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے تو دعا زہرا کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا وہاں پہ۔ دعا زہرا کو بھی نشہ آور گولیاں کھلائی جا رہی ہوں گی جس سے وہ صحیح سے دماغی طور پہ فٹ نہ رہے، اور ان گولیوں کا اثر اس طرح سے ہو کہ دعا زہرا دماغی طور پہ پاگل ہو جائے، اور پھر بعد میں یہ کہا جائے کہ بچی دماغی طور پہ پاگل ہو چکی ہے تو اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کرا دیا جائے۔ جب مہدی کاظمی بہت خوش ہوں گے جب بچی پاگل خانے جائے گی، کیونکہ مہدی کاظمی کی خوشی ہی اسی میں ہے کہ دعا زہرا تباہ و برباد ہو جائے لیکن ظہیر کے پاس نہیں جائے۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔